جو آپ رہے ادھم قوم نے سے اس کو بدل بنا دو ادھم قوم اور یاد رکھو اس وقت کو ادھم قوم جب یہ قوم پکا ارادہ کر دیا کہ یہ رسول دیکھو ایدی ہو وہ اپنے ہاتھ آپ کی طرف بڑھا دیں اور آپ کو قتل کر دیں گے اور کفر ایدی ہو اللہ نے کہا کہ اس کو کیا اور تب اللہ سے معلومات میں اور جب صورتحال بھی ہے زیادہ زیادہ فرق توکل المؤمنون علی اللہ ولیتوکل المؤمنون علی اللہ ایمان والوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے جیسے کہ اللہ نے آپ کو دستگیر یہاں پر فرمائی وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ یہ میثاق کا لفظ کیا آپ سے کتاب جو میثاق ہو رہی وَاثَقَكُم بِهِ اسی سے جو مسئلہ ہو رہا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اللہ پاک نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا مولانا اصل مسئلہ کیا ہے اصل مسئلہ اسلام میں آپ کے سامنے گزرا ہے بنی اسرائیل کئی سال غلام رہی اصل میں آئے تھے فلسطین سے اور یہ فرعونی جو غلام رہے اور ان کی بچوں کی جگہ کرنا اور عورت کی زندگی رکھنا عورتوں سے یہ چلا پورا کر خدمت لینا اور ان کی عزت کو لوٹنا یہ تو عام تھا اب جب کہ اللہ پاک نے فرعون کو غرق کر دیا فرعون کو غرق کرنے کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو گیا کہ آپ اپنی قوم کو لے کر کے یہاں سے چلے جائیں کافی زمانہ فرعونیوں کی بلڈنگوں میں بھی رہے لیکن آپ لے کر کے یہاں سے فلسطین چلے جائے اور فلسطین پر حملہ کرنے کی انشاءاللہ فتح آپ کی ہوگی یہاں سے لے کر کے پورے سینہ کے اندر میں اور میدان سینہ میں اور میدان تین کے اندر جو حضرت کو لے گئے تو ان کو جہاد کا جب حکم ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ جناب اس طرح تو نہیں ہوگا صورتحال معلوم کیا جائے ان دنوں میں پشتونی اور ہمارے کا قوم کا ان کا یہ غلبہ تھا اور انہی کے کنٹرول میں فلسطین اور یہ سارے کے سارے علاقے تھے تو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے حضرت نے یہ کر دیا کہ 12 آدمی چودھری جس کو نقیب کہتے ہیں ان کی چودھری اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بھیج دیے جا کر کے صورتحال معلوم کر کے رپورٹ دی کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکتے نہیں کر سکتے سوائے حضرت کالب اور حضرت یوشع کی شمعون کی یہ 2 بندوں نے کالب رجلا میں جس کا تذکرہ ہے صرف 2 آدمی نے رپورٹ دی کہ انشاءاللہ ہم ان پر غالب آئیں گے باقی 10 چودھریوں نے بتایا کہ سارا مسئلہ وہ بڑے قداور لوگ ہیں اور طاقتور لوگ ہیں اور یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے یہ ہے اسی کی طرف اشارہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ اور خدا اللہ پاک نے دیا میثاق بنی اسرائیل سے پکا وعدہ کیا وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَیْ عَشَرَ نَقِیبًا اب غائب سے تکلم کی طرف اللہ تعالیٰ چلا گیا اور ہم نے بھیجا ان سے اثنی عشر نقیبًا یہ نقیباً تمیز بنے گا 12 ان کے سردار اور ان کے چودھری اللہ نے فرمایا انی معکم یہ میت نصرت ہے میری مدد آپ کے ساتھ ہے انی قائم معکم میں تمہارے ساتھ اپنے نصرت کے اعتبار سے لیکن شرط ہے اس کے لیے لئن اقمتم الصلاۃ فخدا آپ نماز قائم کریں گے وآتیتم زکات دیں گے وآمنتم برسلی اور میرے تمام نبیوں پر آپ ایمان لائیں گے اور تمام نبیوں میں محمد رسول اللہ آخری نبی ہے اس لیے یہ آیت اس میں شرط ہے بیت المقدس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے جو ساتھی ہمارے جو بزرگ ہمارے لیڈر جنہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کو اللہ کس نے فلسطین کو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو علاج کر کے دیا ہے تو وہ چونکہ بڑی حافظ نہیں ہوئی آیت بنیادی مشکل سے سمجھے اس کی بنیادی میں وہ آیت آگے جا کر کے آج کے سبق میں ابھی آئے گا لیکن وہ ذرا دور ہے اس کے لیے شرائط یہ ہے محققین مفسرین یہی لکھتے ہیں کہ یہ اس کے لیے شرائط ہے ان شرائط کو جو شرائط موجود ہوں گے تو پھر آپ کو فلسطین ملے گی اور اللہ نے آپ کے لیے فلسطین مقرر کر کے رکھا ہے اور صورت دیگر فلسطین سے آپ محروم ہیں ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے لئن اقمتم الصلاۃ میری مدد آپ کے ساتھ ہوگی آپ نماز کو قائم کریں گے وآتیتم زکات دیں گے وآمنتم برسلی اور میرے نبیوں پر ایمان لائیں گے اب آپ بتائیں کہ مولانا پھر بھی فلسطین کو دے رہا ہے اور محمد رسول اللہ کو گالی دے رہا ہے آمنتم برسلی کہاں ہے لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکات وآمنتم برسلی وعزرتموه
اور نبیوں کی مدد کریں گے. موسیٰ علیہ السلام کی مدد انہوں نے کہا نبیوں کی مدد کریں گے. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اللہ کو قرض حسنات دیں گے. قرض حسن ایک تو عام غریبوں کو قرض دینا, دوسرا یہ کہ جہاد کے سلسلے میں بات خرچ کریں. اگر یہ صورت ہوگی تو جواب قسم بھی ہے اور دار جواب شرط بھی ہے. لو کفرنا عنکم سیئاتکم, تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا. اور ادخلنکم جنات, اور آپ کو داخل کر دیں گے ایسے باغات میں تجری من تحتہا الانہار, ان کے نیچے نہریں بہیں گی. فمن کفر بعد ذلک, اس شرط کے بعد, اس اقرار کے بعد جو بھی انکار کرے گا تو کیسے فقط سبق سیدھے راستے سے وہ بھٹک گیا اور وہ گمراہ ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا, یہ راستے سے پہلے بھٹکے ہوئے تھے, لیکن اب اس شرط کے بعد, اس میثاق کے بعد اگر آپ انکار کریں گے تو شدید اور کبھی قسم کے کافر. یہ بےایمان تو پہلے سے ہے, یہ بےایمان پہلے سے اس کو خیال کر دیں, لیکن اس کے بعد پڑھنے درجے میں وہ سو گیا. امن کا فرمان پھر اس کے بعد انکار کرے گا ہم نظر سوا سبھی. میں نے شکایت کا جواب دیا لیکن آپ سمجھیں سوال سبھی سے کہ وہ گمراہ ہوگی تو کون سے پہلے سیدھے راستے پر دے, پہلے سے بےایمان تھی. تو میں نے اسی کا ذکر دیا کہ اب اور محسوس تمہارے اندر ہے. فبما نقضهم, یہ ما زائدہ ہے جان مجرم کے درجہ. فبما نقضهم میثاقهم, اپنے میثاق کو پکے قول و قرار کو توڑنے کے بعد لعناهم بنقضهم میثاقهم, یہ آج شروع میں آپ سے واضح کیا تھا جان مجرم لعنہ کے ساتھ متعلق ہوتا ہے. قرآن آنے اس کی وضاحت کرے گا تو یہاں قرآن کی وضاحت کر لیں. لعناهم, ہم نے ان کو لعنت دے دی بنقضهم میثاقهم, میثاق توڑنے کی وجہ سے, قول و قرار کو توڑنے کی وجہ سے. وجعلنا قلوبهم قاسية, اور ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا. يحرفون الكلم عن مواضعه, ایک ہے يحرفون الكلم من بعد مواضعه, اور ایک ہے يحرفون الكلم عن مواضعه. يحرفون الكلم عن مواضعه یہ تحریف المعنی کی, اور يحرفون الكلم من بعد مواضعه یہ تحریف نفسی. وہ ابھی آئے گا, سمجھے. یہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے 5 بار میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ چھٹے میں آئے گا, سمجھے. تو اس لیے نارا ہونے کی ضرورت ہے. يحرفون الكلمة عن مواضعه, یہ تحریف المعنی کی, اور يحرفون الكلمة من بعد مواضعه یہ تحریف نفسی کی. قرآن پاک میں لوگوں نے تحریف المعنی کو بڑی کوشش کی ہے, اللہ نے ناکام کر دیا, لیکن تحریف نفسی میں کامیاب نہ ہو سکے. علامہ کوثر کشمیری کی عبارت ہے, آپ سے اسی کا ذکر ہوا, اس کی ترجیحات ہمارے لوگوں نے بڑی کی. حضرت امام رسول مولانا سرور خان کی کی بہت سے لوگوں نے تعبیرات کی, لیکن صحیح ہے مولانا کو عبارت 100% غلط ہے. یہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو شرح ہے اس کی بخاری کی فیض الباری, اس کے اندر یہ عبارت ہے. سمجھ گئے کہ شیعوں نے اس عبارت کو بڑے پیمانے پر لی اور بہت اس پر چیلنج بازی بھی کی. آپ کے پاس سمجھا نہیں ہے, اس لیے آپ کو یاد ہے وہ عبارت 100% غلط ہے. اور فیض الباری کے اندر ایک غلطی نہیں, 20 سینکڑوں غلطی ہے. سمجھے نہیں. اور قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم نے مولانا بدر عالم سے عرض بھی کیا تھا کہ آپ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کر رہے ہیں. اس لیے قاضی شمس الدین, قاضی محی الدین, نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی, یہ سارے حضرات علامہ مرشد کشمیری کی شامل تھے. حضرت فرماتے ہیں کہ ہم نے مولانا سے کہا کہ خدا کے لیے بعض جگہوں میں آپ کی عربی عبارت درست نہیں, بعض جگہوں میں بہت گڑبڑ ہو گئی. حضرت مولانا بدر عالم نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہم اس کو ٹھیک کریں گے, لیکن ٹھیک نہیں کیا. جیسے کہ شاہ صاحب کی عبارت یہ تھی, تراویح صرف 8 رکعت یہ لازم ہے, باقی 12 رکعت اتنا لازم نہیں. یہ تصور اور یہ تفرق جو تھا سب سے پہلے حضرت عبدالس ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے. ابن حمام کی شاگرد نے اس کو تردید کر دی, فرمایا کہ ہمارا استاد ٹھیک نہیں کہہ رہا ہے, اور تفردات شیخنا غیر مقبول ہے. ہمارے شیخ صاحب کی تفردات وہ قابل قبول نہیں. ہمارا استاد جو بات اس کی کرتا رہتا ہے, اور تفردات شیخنا غیر مقبول ہے. قاسم نے قدر کو بہت بڑے حدیث پکے محدث دیا جو کی گئی قدوری پر جس کے علاوہ بڑا دیا کہ اس کی شرح بھی آ گئی, بہت بڑے محدث ہیں. اور یہ جو آپ کے بیان علامہ ان کے فخر اسلام بزدگی کی جو اصول فخر اسلام بزدگی, اصول بزدگی, اس پر حضرت حاشیہ دی, اس پر حاشیہ کا حاشیہ چل دیا ہے, بہت بڑے محدث ہیں. میں صرف ذوق
کے لیے السلام جن کو اللہ نے کتاب پڑھنے کی توفیق دی ان کی بات کر سکتا حضرت نے لکھا کہ صرف 8 رکعتیں زیادہ ضروری ہے باقی سنت مؤکدہ ہے کہ جس درجے کا نہیں یا وہ سنت مؤکدہ ہونے سے انکار کرتی ہے اور دفن کی اس کی درجے ہے اسی چیز کو علامہ نوشہر کشمیری نے اسی چیز کو علامہ نوشہر کشمیری نے کہا کہ رمضان میں تراویح اور تہجد دونوں کے تو مگے یہ ساری چیزیں علامہ نوشہر کشمیری کی تھی اور حضرت نے بتا دیا کہ ان کی تصحیح کر دی مولانا بدر عالم کو اب پتہ نہیں شاہ صاحب کی اپنی بات تھی یا نہیں لیکن لوگوں نے اس طریقے پر کر دیا اور حضرت مولانا بدر عالم نے وعدہ کیا کہ کل پرسوں انور شاہ کشمیری بھی اس دنیا سے چلا گیا اور بدر عالم بھی چلا گیا وہ انتقام میں اسی طریقے پر بات کی سمجھ نہیں اس کے ساتھ اسی چیزیں رہ جاتی ہے یہ ہوتا رہتا ہے آپ کو سمجھ آئے نہیں جیسے کہ ہمارے حضرت کی شرح بخاری کی شرح میں بہت سی چیزیں آ گئی بار والے لوگ داخل کرتے رہتے ہیں کیا کر سکتا ہے یہاں رکھنا کلمہ یہ اتنا خبر کر لے کہ ہار بنا لانا کے ذریعے سے لانا ہو جانا قلبوں قاسیہ کر ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا دراحلے کے بہادر کلمہ سے مراد کلمہ کی تورات کے کلمات کو یہ ہٹا دیتے ہیں المواضی اس کی جگہ سے تحریف ماضی آج تحریف لفظی ہے کہ من بعد المواضی ورسول اور بھول گئے یہودی حفظہ کے بہت بڑا حصہ مما ان پیاری باتوں کا جو ذکر بھی جن کے ساتھ ان کو نصیحت کیا جاتا تھا حفظہ دائرہ مما ذکر بھی بہت سے معمورہ جن کے ساتھ ان کو نصیحت کی جاتی ہے ان کو یہ لوگ بھول گئے ولا تزال تطلع على خائنة منهم اور ہمیشہ سے آپ مطلع رہیں گے ان کی خیانت پر اتنا قلیل من بہت سے کم لوگ ان کے ہوں گے بیشتر یہ خیانت نہیں کریں گے ورنہ خیانت دین ہی ہمیشہ کرتے رہیں گے لا تزال یہ فعل ناقص ہے اور اللہ پر اندر ذکر اس کا اسم ہے تطلع یہ اس کے لیے خبر نہ لگا تطلع على خائنة اس کی فائل نہیں ہے یہ مصدر ہوتا ہے اس کو فائل کے وزن ہے يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة مصدر یہاں بھی اسی طریقے پر مصدر اور انسان کو بدلی ہے کی بیماری ہے وہ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اس آیت کو پڑھے اللہ اس کو نجات ہے يعلم خائنة الأعين خدا آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے وما تخفي الصدور اور سینوں کے جو برے خیالات آدمی چھپاتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے اس لیے ساتھ اس کا احترام کریں لا تزال انت زندگی سنی تطلع على خائنة زال يزول فعل تام ہوگا زال يزال فعل ناقص یہ فعل ناقص میں سے لا تزال تطلع على خیانة منهم ان کی خیانت پر آپ ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گے الا قلیلا منهم ان میں سے بہت کم یہ منهم سے استثناء حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ خیانت نہیں کریں گے باقی سارے ان کے مولوی اور پادری ہوئے اور ربی پادری کو عیسائی ہوتے ربی ان کے جو ربی ہوتے ہیں خیانت کرتے رہیں جب صورت حال ہے تو فرماتے ہیں کان الامر كذلك جب یہ صورت ہے تو معاف کرتے رہو واسطر درگزر کرو اور آپ معاف کریں گے درگزر کریں گے کہ آپ کی طرف سے ایک احسان ہوگا اور یاد رکھو ان اللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو محبوب رکھتا ہے آپ احسان کرتے جائیے ان اللہ یحب المحسنین نتیجہ ہجرا العاقل محسن وكل محسن محبوب لله والعاقل محبوب لله الصالح والرجال کرنے والا محسن ومحسن وكل محسن محبوب لله فالصالح محبوب لله سمجھتا ایک جملہ بولنا یہ میرا نظیر کے بعد آپ کو نظر آئے گا اخذنا مل گیا نہیں ملا میرا نظیر قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقا مل گیا یہ من الذين اسی اخذنا کے ساتھ متعلق ہے اور اس کا ربط ہے اب بڑا کرے میثاق اخذنا میثاق کو جو کہ آپ کو بتا چکا 3 طریقے سے یاد ہے تو میثاق کی طرح ہے نعرہ ہو جائے ایک یہ کہ میرا نصارہ دوسرا کہتے ہیں قالوا انا نصارى نصارى ناصر کی جمع ہے اور ناصر اور نصیر مدد کرنے والا یہ اپنے آپ کو کہتے تھے انصار اللہ اور اللہ کی دین کی مدد کرنے والے لوگ ہیں لیکن جو اصل نصارہ وہ ختم ہو گئے اس وقت سارے جھوٹے ہیں جیسے کہ آپ جھوٹے دیوبندی سمجھیے جیسے آپ جھوٹے دیوبندی ہیں اس قسم کے اللہ کا بڑا کریں اس وجہ سے اصل نصارہ نہیں ہے تو اس میں قالوا انا نصارى
یہ ہوا جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، یہ اصل نصرانیت ان کے اندر نہیں ہوئی، جھوٹے آپ کے جتنے بدعتی پیر ہیں وہ سارے کے سارے دیوبندی، خدا کا عذاب ہے ہم لوگوں پر، اور کیا ہے جاہل قسم کے سارے دیوبندی کرتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، یہ متعلق ہے اخذنا کے ساتھ، اور بعض لوگ قالوا إِنَّا نَصَارَىٰ جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، اخذنا میثاقهم ہم نے ان سے پکا وعدہ لیا، فنسوا حظا مما ذکروا به اور وہ بھول گئے جن باتوں میں ایک بہت بڑا حصہ جن کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی، فَأَغْرَقْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ ہم نے یہ ان کے درمیان میں دشمنی ڈالی، والبغضاء إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت تک، یہ آپس میں بھی دشمنی ہے، وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ اور اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن خبر دیں گے بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہود و نصارہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ترغیب ہے، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اے اہل کتاب یہود و نصارہ کو جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، رہنے دو، جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، رہنے دو، اب تو کچھ کرو، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اہل یہ جواب میں ملا میرا نبی محمد تمہارے پاس آئے اس حال میں یبین لکم کثیرا تمہارے سامنے بیان کر دیتا کثیرا کائنا مما کنتم تخفونہ کائنا من الکتاب، بہت سی باتیں جو تمہارے تورات کی جن کو تم کتاب سے پڑھا تورات ہے، تورات کی بہت سی باتیں تم چھپاتے محمد ان کو بیان کرتا ہے، بہت سی باتوں کو میرا نبی بیان کرتا ہے تم چھپاتے، وَيَتْرُكُ كَثِيرًا وَيَعْفُو كَثِيرًا اور بہت سی باتوں کو میرا نبی چھوڑتا ہے، ان کو بیان بھی نہیں کرتا۔ خیال کر لینا مولانا کون سی باتوں کو بیان کرتا ہے اور کون سی باتوں کو چھوڑتا ہے۔ تورات میں جو احکام تھے خدا کے، قرآن نے ان کو بیان کر دیا، وہی کے ذریعے سے محمد رسول اللہ کو بتایا ہے، تو محمد رسول اللہ نے احکام کو بیان کر دیا۔ الامور التي لا تتعلق بالدین، باقی جن امور کا دین سے تعلق نہیں تھا ان کو نبی نے بیان نہیں کیا۔ یبین ہوا یعنی یبین الاحکام الشرعیہ التي في التوراۃ، تورات میں جو سے احکام شرعیہ کو نبی بیان کرتا، ویترک غیر الشرعیات اور جو شرعیات ہیں ان کو نبی بیان نہیں کرتا۔ ایک یہ کہ یعفو کثیر کا معنی یہ، دوسرا معنی یہ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، بہت سی چیزوں کو جن کو تم چھپاتے ہو نبی ان کو بیان کرتا ہے، لیکن بہت سی چیزوں کو چھوڑتا ان چیزوں کو جن میں تمہاری رسوائی ہے، جو تم لوگوں نے گڑبڑ کی ہے، دینیات کے کبیر میں سے نہیں ہے، دینیات کے کبیر میں سے نہیں ہے، اور اس میں تمہاری رسوائی اس کو نبی بیان کرتا ہے۔ تیسری صورت یہ کہ وہ چیزیں جو تمہاری ضرورت کی ہے نہیں ان کو کیوں بیان کریں، سمجھے؟ ہر چیز بیان کرنے کی ہوتی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے بخاری کی تلاوت میں حدیث کو لکھی ہے، میرے نبی نے ہمیں 2 برتن علم کے بتائے ہیں، 2 برتن ہم نے نبی سے علم کے 2 برتن بھر دیے، اما احدہما فبصصته ایک برتن ہم نے ظاہر کر دیا، واما الاخر اور دوسری چیز ہم لوگوں کو بتا دیں، فلو بصصته اگر میں اس کو ظاہر کر دوں لقطع هذا الضلع تو یہ میرا گلا اس کو لوگ کاٹ دیں گے، میں اب بھولے اس کو بیان نہیں کرتا، ہر چیز ہر ایک سے بیان کرنے کی نہیں ہوتی۔ حضرت علی نے فرمایا ہر چیز لوگوں سے بیان بھی نہ کرو، اتحبون ان کذب اللہ ورسولہ، تم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ رسول کی تکذیب ہو جائے، ہر بندہ سمجھتا نہیں ہے، آج ہر بندوں کا پتہ وحدت الوجود وحدت الشہود کے مسئلہ بیان کر رہا ہے، حیثیت اس کی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے نبی کا بھی موقع ملتا، وہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود ہے۔ میرے ساتھ علماء کی بڑی تعداد مدینے میں ہم لوگ تھے، تو کچھ غیر مخرج آ گئے جب مصر میں، انہوں نے کہا کہ وحدت الوجود وحدت الشہود یہ تو کفر ہے، آپ نے وحدت الوجود بیان کیا کفر ہے، میرا کتاب تنجات رسولنا، میرا نبی تمہارے پاس آتا ہے، اس حال میں تم بیان لکم آئیں گے وہ بیان کریں گے تمہارے سامنے کثیرا مما کنتم تخفونہ جن کو تم چھپاتے ہو، وہ کیا ہے؟ اللہ کو مدد کرے کائنا من کتاب تورات کی باتیں ویعفو عن کثیر اور بہت سی باتوں کو چھوڑتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہارے پاس ایک نور آ گیا اور کتاب مبین آ گیا۔ مولانا نور سے قرآن مراد ہے اور نور سے محمد رسول اللہ، اور یہ ہے کتاب مبین سے کتاب مراد ہے، یا نور اور کتاب مبین دونوں سے قرآن مراد ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور مراد ہے، ہم بھی محمد رسول اللہ کو نور مانتے ہیں۔ میں کئی دفعہ آپ سے عرض کر چکا ہوں، اللہ بھی نور، کتاب اللہ بھی نور، جبریل بھی نور، سمجھے؟ محمد رسول اللہ نور ہدایت، اور محمد رسول اللہ صرف نور ہدایت نہیں، نبی نے جن کی تربیت کی وہ بھی سارے نور ہیں۔ اس لیے آپ کو بتایا نور قرآن کی نور ہے، ماں نور جبریل نور کے ساتھ، من نور اللہ کی طرف سے الى نورانی محمد کے پاس، یخرج من الظلمات الى النور، صحابہ بھی نور ہے۔ اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن بات اس کی ہو رہی ہے کہ محمد رسول اللہ انسان ہی نہیں ہے۔ زیادہ بات کو تنقید نہ کرو، مان لیا کہ نور ہے، نور ہدایت کا بھی مانتے ہیں، لیکن کیا آپ کی حقیقت انسان کی ہے یا نہیں ہے؟ بات صرف اس کی ہے۔ اس لیے علامہ آلوسی نے لکھا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ محمد بشر اور انسان ہے، اس کا معلوم نہیں ہے، فرماتے وہ بے ایمان کافر ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ انسان ہے، نور ہے، یا بشر ہے یا انسان ہے، اس لیے معلوم نہیں ہے، تب بھی وہ بے ایمان کافر ہے۔ بس جائے جو آدمی انکار کرے وہ پڑھ لیتا ہے کہ ممکن کافر ہو۔ اب بات سمجھے؟ اس لیے حضرت کے نور ہونے سے انکار نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ انسان کو آپ نے ضرور سمجھا ہوگا، دریا میں ملا، ورنہ انسان وہ ہے کہ سارے نورانی مخلوقوں نے اس کو سجدہ کیا، ورنہ انسان کو کیا ہے؟ انسان تو وہ ہے کہ اللہ کو بڑا کرے جس کو سارے نورانی مخلوق نے، نورانی مخلوق فرشتے وہ مفضول ہے، اور انسان افضل ہے سب کو سبحان اللہ۔ باقی کہتے اپنے جیسے نہ کہو، ارے اپنے جیسے تو مفتی احمد یار خان کو بھی نہیں کہتا، اپنے جیسے تو مفتی مرید کو نہیں کہتا، وہ اچھے لوگ ہیں اور ذرا خوبصورت لوگ ہیں، بلوچوں اور رنگ کا کالا ہے، اپنے جیسے تو آپ کے مولوی کو بھی نہیں کہتا، بس چیزا کہ محمد رسول اللہ کو اپنے جیسے کس طرح دیں۔ بات سے پوری حقیقت انسان کی حقیقت ہے یا نہیں، اس کی بات ہو۔ اب خدا کرے آپ کی سمجھ میں مسئلہ آ جائے، آیت کو دیکھو، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ نور اور کتاب مبین دونوں سے کتاب اللہ مراد ہے۔ یہ عطف تفسیری ہے، عطف کیا ہے؟ عطف تفسیری۔ عطف تفسیری یہ ہوتا ہے کہ ما قبل اور ما بعد دونوں ایک ہوتے ہیں، معلوم عطف کے اندر یہ ہوتا ہے کہ معلوم الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن عطف تفسیری میں نہیں ہوتا۔ قرآن میں دیکھ لینا الف لام را تلک آیات الکتاب والقرآن المبین، جو الکتاب ہے وہی قرآن مبین ہے۔ عطف تفسیری یہاں بھی عطف تفسیری، دلیل اس لیے کہ یہدی بہما نہیں ہے، یہدی بہ اللہ، نور اور کتاب مبین آپ کا ماقبل اور مابعد دونوں ایک ہے، تبھی دنیا یہدی بھی ہے، بہما نہیں ہے۔ اگر ایک سے آپ اللہ کا بنا کریے کہ نور سے محمد اور کتاب سے کتاب اللہ تو بہما ہونے چاہیے، اور یہ بھی کوئی ایسی دلیل نہیں ہے۔ اصل دلیل اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے، نور نکرہ یخرج من الظلمات الى النور، یہ نور معرفت ہے۔ پہلے والا نور نکرہ اور اگلے والا نور کیا ہے؟ معرفت۔ اب نتیجہ نکلا النکرۃ اذا اعیدت معرفۃ، نکرے کا یاد جب معرفت سے کیا جائے تو کانت ثانیۃ عین الاولی، ثانی عین اول ہوتا ہے۔ اب ثانی جو النور ہے یہ نور ہدایت ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان میں بالاتفاق نور ہدایت ہے۔ جب یہ نور ہدایت ہے تو پہلے والا بھی نور ہدایت ہوگا۔ یہ ہے غلط، کس کو سمجھ میں آ جائے؟ جب یہ دوسرا معرفت یہ نور ہدایت ہے ہمارے اور آپ کے درمیان میں، تو پہلے والا بھی نہیں ہوگا۔ باقی وہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ میرے طرح ہے، ہمارے طرح، سارے دیوبندی کو پوری کائنات کو محمد کی جوتیوں کے آپ کے نالے مبارک خاک پاک میں قربان کیے جائیں۔ کون کہتا ہے؟ بات صرف یہ ہوتی ہے، پتھر تو سارے پتھر ہوتے ہیں، محمد البشر لا کالبشر، یاقوت الحجر لا کالحجر، محمد بشر ہے، عام بشروں کی طرح نہیں، یاقوت پتھر ہوتا ہے لیکن عام پتھر کی طرح نہیں۔ یاقوت الحجر لا کالحجر، یاقوت اتنا سا ایک پتھر، بلوچ نے مجھے کہا یہ 2 کروڑ میں 3 کروڑ میں مجھے مانگتے ہیں، میں نہیں دے رہا۔ کوئی ماہر آدمی ہو تو ہم گئے حضرت اقدس کے پاس، مولانا ضروری خان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، ان کا ایک شاگرد ہوتا ہے موٹا سا، وہ جو موتیوں کا
ساتھ تھا، اس نے کہا کہ اگر اتنی 4 کروڑ میں آپ بیچیں گے تب بھی آپ نقصان کریں گے، یہ قیمت پتھر ہے، پتھر تو تھا سمجھے نہیں؟ یاقوت ہے، سنگ یہودا ہے، جتنے بھی پتھر ہوتے ہیں لارے نقشہ ہے، سارے کے سارے پتھر ہی تو ہوتے ہیں، اور کیا ہے اس لیے اپنے جیسے حسن و جمال میں کہنا پرلے درجے کی بے ایمانی ہے، اور صافیت میں جیسے کہنا پرلے درجے کی بے ایمانی ہے، اور اپنے مقام میں اس کے اپنے جیسے کہنا پرلے درجے کی بے ایمانی ہے۔ صرف تشبیہ ہے کہ آپ ذات انسانیت بھی انسان ہیں، بات اس کی ہو رہی ہے، کچھ فرق پڑ نہیں پڑ گئی، ایک انجی اور آسان سے بات ہے۔ محمد رسول اللہ عبداللہ کا بیٹا ہے، الولد من یکون من نطفۃ ابیہ ویکون نوعا من نوعہ، تاریخات کی کتابوں میں دیکھو اولاد وہ ہوتی ہے جو ابا کے نوع میں سے ہوتا ہے۔ جب عبداللہ اور آپ کا دادا عبد المطلب یہ سارے کے سارے انسان ہیں، تو محمد رسول اللہ بھی اسی کے انہیں کے نوع میں سے ہوگا انسان۔ الولد من یکون من نطفۃ ابیہ ویکون نوعا من نوعہ، جو خلق کی عادت ہے وہ الگ ہے، عیسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام۔ آپ کے جو والدین ہیں عبداللہ اور عامر۔ دوسرا یہ آپ نے نکاح کیا نہیں کیا؟ آپ نے نکاح کیا ہے، حضرت عائشہ ازواج مطہرات کو آپ بھی انسان مانتے ہیں، تو خالص جو نور ہو اور انسانی ہو غیر جنس کے ساتھ اس کی نکاح کی آپ محمد رسول اللہ کی نکاح کی بھی کریں گے۔ امام ابن کا مطلب یہی ہے، ناکے اور منقوع دونوں کا مطلب ایک ہونا چاہیے۔ آپ کو سمجھ آ گئی نہیں؟ چوتھی بات میں نے آپ سے عرض کیا، جب بھی کسی نبی سے بات کرو اس سے کہو کہ حضرت نبی ہے نہیں، جی نبی ہے، کہو نبی کی تعریف۔ انشاءاللہ اس سے آگے نکلنا 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، اس سے آگے نکلا تو پھر مجھے بتا دینا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں نبی کی تعریف کو غائب کر دیا ہے۔ ان کی کتابوں میں نبی کی تعریف ہم کو نہیں ملے، لیکن آپ کو چونکہ اللہ کو بڑا کرے یہ چیزیں پڑھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ جا کر کے اللہ کو بڑا کرے آئیے قادیانیت پڑھ کر کے مناظر اسلام سمجھے گا کہ آپ کی استدعا کرنا کہ رسول اللہ وہ دربار فتن کرنے کے ساتھ ہے، فرشتوں میں آیا اور انسان میں آیا۔ فرشتے نبی خود اپنے آپ کو نہیں مانتا، انسان تم میرے بھی نہیں مانتے تو نبی کی رسالت کے لیے ہوتی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ جب یہ جائے گا لاکھوں کروڑوں کے سامنے جائے گا، یہ جاتا ہے لاکھوں کے سامنے، اس کو ہندوستان کے بڑے بڑے علماء بھی وہ بھی سنتے رہتے ہیں، سمجھے؟ مجھے معلوم ہے، لیکن آپ اس کو سننا کہ علمی گرفت اس کی کیا ہے؟ جب یہ جائے گا تو علمی گرفت اس کا علمی جواب کون دیتا ہے؟ نہیں ہوگا انشاءاللہ، سمجھے؟ علمی کچھ بھی نہیں ہوگا، علمی گرفت کوئی کر لے اس کو بتا دے، بات اس میں ہو رہی ہے۔ مجھے ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ کسی نے علمی گرفت کئی سال سے چل رہا ہے، لیکن علمی گرفت کسی نے کی ہو کہ اس جگہ پر یہ ہے کہ علمی اعتبار سے غلط ہے، ابھی تک اللہ کے فضل و کرم سے کوئی تردید نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ علمی کوئی گرفت نہیں ہے۔ یا کتاب قد جاءکم رسول قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ بھی صفت ہے یہی، یہ بھی اللہ کو بنا کر یہ کتاب کی صفت یہی بھی اللہ اس قرآن سے یا محمد کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے۔ من کو کی اتباع رضوان ہو، جو اس کی رضامندی کی در پہ ہو، جو اس کی رضامندی کے اللہ کو بنا کر یہ در پہ ہو، اللہ ہدایت دیتا ہوں کو کس چیز کی؟ من اتباع رضوان ہو موصول صلہ اتباع فاعل رضوان مفعول بھی، صلہ موصول صلہ مفعول بھی ہو گیا یہی کے لیے۔ سبحان السلام دوسرا مفعول ہے، جو اللہ کی رضامندی کے پیروکار ہو، جو اللہ کی رضامندی کے پیروکار ہو، اللہ اس کو سلامتی کے راستے دکھاتا ہے اس قرآن کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے دوسرا مفعول ہے یہی کے لیے۔ اب آپ اگر اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے، میں سب کو سمجھا نہیں سکتا۔ ہدایت موقوف ہے اللہ کی رضامندی کی اتباع پر، اور اتباع رضوان یہ ہدایت پر موقوف ہے، اسی کو کہتے ہیں دور۔ ہدایت موقوف ہے اتباع رضا، اللہ کی اتباع رضا پر، اور اتباع رضا موقوف ہے ہدایت پر، یہی تو دور ہے اور کیا ہے؟ آپ کو اشکال سمجھ آئے؟
اس لیے یہ بات نکلے گا کہ ادیب اللہ ہو اللہ تعالیٰ رحمت فرماتے اس کے ذریعے سے من علم اللہ کو معلوم ہو کہ اللہ کو منع کرے من علم ان یتبع رضوانہ اللہ کو معلوم ہو کہ من علم ان یرید اتباع رضوانہ اللہ کی رضامندی کی اتباع کے ارادہ کرتا ہے. اب وہ ختم ہو گیا مولانا دونوں يأتيه الله من اتباع رضوانه وسبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. اللہ تعالیٰ کو دکھاتا کفر کے بدعات کے تاریخوں سے الى نور ہدایت کی طرف بھیجنی اپنی اجازت سے یہ بھیجنے کی خودیوں کے ساتھ نکالے گئے ویتیم الى صراط مستقیم صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کر دیتا ہے. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح. مولانا یہ کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی پر ہیں ہم اولیاء انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ہیں تو اللہ کا منع کریے کہ ہمیں کیا ہوگا محمد رسول اللہ کی اتباع اور پیروی کی ہمیں کیا ضرورت ہے. اس کا جواب دیتا ہے تم کون سی پیروی کر رہے ہو جو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا یہ پیروی ہے. تم کون سی ہدایت کرو لقد کفر الذین قالوا فرمایا کہ کافروں میں وہ لوگ خدا جو یہ کہتے ہیں ان اللہ هو المسیح اللہ تعالیٰ وہ مسیح ہے. حضرت مسیح علیہ السلام مسیح ابن مریم وہی اللہ ہے. بولے ان سے کہہ دو ان اراد ان یہلک مریم کو بولے ان سے کہہ دو ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو ومن سبق فی الارض جميعا اور جو زمین کے اندر ہے اللہ ان سب کو ہلاک کر دے بتاؤ فمن یملک من اللہ شیئا اللہ سے کون بچائے گا. آپ سمجھ آئے نہیں قل ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو ومن سبق فی الارض جميعا جو زمین میں ان کو اگر اللہ ہلاک کر دے فمن یملک یہ ہے فمن یملک من اللہ شیئا کون ہے اللہ سے کو بچانے والا مالک کی جو اللہ سے کسی چیز کا اللہ کے عذاب سے وہ بچا سکے. یہ جی وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِلَّهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمان و زمین کی حکومت اللہ کی ہے وَمَا سَبَقَ بَيْنَهُمَا جو ان کے درمیان میں وہ بھی اللہ کے بس يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ اللہ جو بھی چاہتا پیدا کرتا ہے واللہ قدیر علی کل شیء اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جب ہر چیز پر اللہ عیسیٰ کی وہ اپنی موت کا بھی مالک نہیں ان کی والدہ اپنی موت و حیات کا مالک نہیں ہے وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے. عیسیٰ علی کل شیء قدیر بھی نہیں ہے تو کیسے وہ خدا بن گیا کیسے بن گیا کیا فرق ہے. اس گرد کے باوجود سمجھے جیسے کہ ہمارے کراچی کے پیر دوسرے تحجد نہ پڑھے لیکن ہمیں کی زندگی تحجد میں گزرتی لیکن ہمارے چمچہ لکھتا ہے یہود و نصارہ کہتے ہیں ہمارا بندہ اللہ کے بیٹے بیٹھے تو اللہ کی محبوب ہے کافر ہے مشرک ہے لیکن پھر بھی اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہے. مولانا ابنا اللہ یہ ابنا بیٹے کے معنی میں نہیں ہے ابنا اللہ کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ والے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ ان ابن الآخرت آخرت والا بن جاؤ ابن کا معنی آئے گا والا آخرت والا بن جاؤ ولا تکونوا من ابناء الدنیا دنیا والے نہ بنو دنیا کے بیٹے نہ بنو دنیا والے نہ بنو. آیا سمجھ میں تو یہ تو یہ کہ ابنا اللہ کا معنی نہیں ہے ہم اللہ والے ہیں اور اللہ کے محبوب احبہ حبیب کی جمع ہے یعنی خواص. دوسرا یہ تکرار معصوب ہے نام ابناء انبیاء اللہ ہے نحن ابناء انبیاء اللہ ہے انبیاء اللہ کی اولاد ہے. یہ مانا ارے تھوڑا سا کچھ تو بند کرو میرا ہاتھ تو ویسے خراب ہے. ان صحابہ اگر تمہاری یہ بات صحیح ہے فلم يعذبكم بذنوبكم تو پھر اللہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے کیوں عذاب دیتا ہے. آپ کہتے ہیں جی وہ تو اپنے گناہوں کو مانتے بھی نہیں تھے وہ کہتے ہیں کہ جہنم ہم پر حرام ہے جی کچھ تو وہ بھی مانتے تھے کہتے 40 دن کے لیے ہم جائیں گے جہنم میں.
تو وہ بھی مانتے تھے. اس میں زیادہ آواز کیوں نہیں کرے؟ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ قل ان صح قولكم اگر تمہاری دعوت صحیح ہے فليعذبكم ذنوبكم. بس اللہ آپ اپنے قرآن کو سے کیوں عذاب دیتے ہیں؟ یہ اس وقت کے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو جو نبی کے زمانے کے حقوق کو خطاب ہو. دوسرا یہ فلما عذب آباءكم ليعذبكم ماضی کے معنی میں تو اللہ نے تمہارے آباء و اجداد کو ان کی گناہوں کی وجہ سے کیوں عذاب دیا؟ بل انتم بشر، تم کوئی اللہ کے محبوب اور بیٹے نہیں ہو. بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بشر اور انسان ہو. ممن خلق کائن ممن خلق کو خطاب میں سے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. خیال کرنے رہے یہ جملے اس لیے نقل ہے اس کا تعلق یہودیوں کے ساتھ نہیں ہے. یہودی اور عیسائی وہ کافر ہے اور مشرک ہے تو اللہ کیسے اس کو بخش دے گا اور کیسے یغفر لمن یشاء ایک. دوسرا مسئلہ ہے یغفر لمن یشاء یہودیوں جیسے اللہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے دے. جو اس وقت بعد قوله مسلمان ہونے کے بعد اللہ کی مشیت مشرک کے ساتھ نہیں کہ مشرک کو چاہے تو اللہ بخش دے اور چاہے تو اللہ اس کو چھوڑ دے. آپ میرے اعتراض کو سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے جملہ استثناء کیا ہوگا الگ جملہ. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ نے کے لیے آسمان اور زمین کی حکومت ہے. وَمَا سَبَقَ بَيْنَهُمَا ان کے درمیان میں وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. اللہ ان کی طرف رجوع کرنے جانا ہے. یا الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل. یہ بھی اللہ کا بڑا طریقہ ہے جس میں ترغیب اطاعت رسول کی ترغیب ہے. اس سے پہلے والی بھی اور یہ بھی کام یا الکتاب اے اہل کتاب قد جاءکم رسولنا میرا نبی محمد آپ کے پاس آیا یبین لکم آپ کے لیے بیان کر دیتا اللہ کی باتیں علی فترۃ من الرسل انقضاء رسول کے بعد رسولوں کے کٹنے کے بعد رسولوں کے زمانہ کٹنے کے بعد علی فترۃ من الرسل علی انقضاء من الرسل. اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک 600 سال کا فاصلہ ہے یا 500 کا. یا الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم. یہ رسول جہاں بنے گا درانے کو بیان کرتا ہے مسائل کو اللہ کی توحید کو اللہ کی کتاب میں رسول انبیاء کے زمانے کے کٹنے کے بعد یہ اس لیے بیان کرتا ہے اللہ تقول تاکہ کل یہ نہ کہہ دینا ما جانا بشیر ولا نذیر من زائد کوئی بشیر اور کوئی نذیر ہمارے پاس نہیں آئے. یہ استدراک کے لیے بھی آتا ہے مانوی تو میرے مزید استدراک پیدا ہوتا ہے لیکن ترکیبی لحاظ سے غیر اس کو نہیں. اللہ تقولو یہ متعلق ہوگا جا کے ساتھ. دوسری صورت یہ کہ اللہ کراہیت تقولو کہ کل تم یہ کہہ دینا کہ ما جانا بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر. اب نبی تمہارے پاس ڈرانے والا بھی خوشخبری سنانے والا مومن کو بھی آئے ونذیر ڈرانے والا بھی آئے. واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جب قادر ہے تو اللہ تعالی یہ کہ ارسال رسول پر بھی قادر ہے. انہی میں سے ارسال رسول ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یاد رکھ لو اذکر اذ قال موسیٰ لقومه موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یا قومی اے میرے قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم. اللہ کی نعمت جو تم پر ہے یہ نعمت اللہ سے مولانا رام کرو گا خود کو. تین چیزوں میں سے ایک آ گیا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء. یہ اللہ پر نعمت سے بدل ہے. اذ جعل فیکم انبیاء جب کہ اللہ نے ہر قوم میں نبی انبیاء بہت بنائے بنی اسرائیل میں وجعلکم ملوکا اور صاحب ملک اللہ نے آپ کو بنا دیا. سوال یہ بنی اسرائیل کو حکومت کون سی ملی کہ ان کو وجعلکم ملوکا جو کو کہا گیا؟ جواب یہ فرعون سے آزاد کرنے کے بعد تم پر جب کسی کی حکومت نہیں ہے آزاد ہو تو سمجھو کہ تم سے ہر ایک صاحب ملک. ایک دوسرا یہ آپ کتنے صحت اور تندرست ساری نعمتیں آپ کے پاس سے سمجھو کہ بادشاہ ہے. پہلے فرعون کے غلامی سے اور فرعون کے معبود بننے سے تمہیں چھٹکارا دے دیا تو سمجھو کہ آپ بادشاہ ہے. دوسرا میں نے رکھ دیا صحت اور تندرستی اور سارے باغات اور نہریں آپ کے حوالے کر دے تو آپ بادشاہ ہے. تیسرا یہ ان کے 12 جو چودھری تھے وہ تو بادشاہی تو تھے. 12 جو چودھری وہ بادشاہی تو تھے.
وجعلكم ملوكا اور صاحب ملک آپ کو بنایا وآتاكم اور اللہ نے آپ کو غنیمت دی ما لم یؤت احدا من العالمین جو تمہارے زمانے کے لوگوں میں سے کسی کو بھی نہیں دی لم یؤت احدا جو نہیں دیا کسی کو من عالم زمانے تمہارے زمانے کے لوگوں میں سے کسی کو اللہ نے نہیں دی کہ تمہیں اللہ نے عزت بخشی. اب یہ آیت ہے ہمارے حضرت علیہ وآلہ معافی ولو ما لو الارض اے میری قوم داخل ہو جاؤ الارض المقدسہ پاکیزہ زمین میں جو کہ سارے انبیاء یہی ہیں زیادہ تر انبیاء اس لیے وہ زمین جو ہے مقدس کرتے ہیں. انبیاء پاکیزہ ہی میں آئے تو تم پاکیزہ مت ہو جاؤ نا یا تم الارض المقدسہ التي كتبها اللہ لكم اس کو اللہ نے تمہارے لیے مقرر فرما دیے اس کو اللہ نے تمہارے لیے مقرر فرما دیے ولا تنقضوا ولا ادباركم تمہارے لیے کتابوں سے تکبیر یہ مولانا ولا تنقضوا ولا ادباركم اور کچھ دیر کر کے واپس نہ ہو جاؤ جان سے باہر کر کے فتنقلبوا خاسرین پلٹ پڑو گے نقصان کا ذرا ہمارے جو نقصان ہوگا تمہیں فتنقلبوا خاسرین. خوب سمجھ رہا ہے موسیٰ انہوں نے کہا موسیٰ ان فیہا اس ارض مقدسہ کے اندر قوم جبارین تاکہ ایک قوم ہے خصوصی پر جو بطور بازو سب پر غالب ہے وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا ہم اس میں داخل نہیں ہو جائیں گے حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکلے وَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا اگر وہ نکلیں گے فَإِنَّا دَاخِلُونَ بَعْدَهُمْ تو اس کے بعد ہم داخل ہو جائیں گے. حضرت کالب اور حضرت یوشع یہ دونوں قال رجلان کاہنان من الذین یخافون یہ صفت بنے گا کاہنان من الذین یخافون جو اللہ سے ڈرنے والے تھے دو بندے انعام اللہ یہ دوسری صفت ہے جن پر اللہ نے انعام کیا انعام اللہ علیہما. ان دونوں نے کہا موصوف اپنے دونوں صفتوں سے مل کر کہا کا فائل ہوگا. ان دونوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب آپ یہ اریحا کے دروازے سے یا بیت المقدس کے دروازے سے اچانک داخل ہو جاؤ فإذا دخلتم جب آپ داخل ہو جائیں گے فإنکم غالبون آپ غالب ہو جائیں گے وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین اذا کنتم مؤمنین کے معنی میں اگر آپ پکا ٹھکا مومن ہوں گے تو پھر یہ کرنا آپ کا بھلا کرے آپ غالب آ جائیں گے. وعلی اللہ فتوکلوا اور اللہ پر ان کنتم مؤمنین اگر آپ پکے مومن ہیں تو فتوکلوا علی اللہ تو اللہ پر بھروسہ کر کے یہ کام داخل ہو جائے. ایک ادوار قالوا یا موسیٰ انہوں نے کہا کہ موسیٰ اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا ہم داخل نہیں ہوں گے ابدا کبھی بھی ما دام فیہا یہ ظرف بنے گا لن ندخلها کے لیے جب تک کہ وہ اس میں رہیں گے ما دام فیہا واو لام کا اسم ہے اور فیہا ثابتین قائمین کے لیے خبر بنے گا اس کے لیے اور ما ظرفیہ مولانا مصدر یہ ظرفیہ مدت دوام فیہا جب تک کہ وہ اس میں ہے. اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا ہم یہ داخل نہیں ہوں گے اس ارض مقدسہ کے اندر ابدا کبھی بھی مدت دوام فیہا جب تک کہ اس میں موجود ہے. ان اراد القتال اگر آپ قتال چاہتے فذهب انت وربك تو تیرا رب جا فقاتل قتل کرتے رہو ان هاونا قائد ہم نہیں آپ جاؤ ہمارے پاس لڑو ہم نہیں لڑیں گے. کچھ بڑا بڑا نہیں بڑا مولانا قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا رب میرے پروردگار انی لا املک الا نفسی واخی میں مالک نہیں مگر اپنی ذات کا اور اپنے بھائی کا. جب حقیقت یہ مفروق بیننا علیہ لگی پیدا کرنے ہمارے درمیان میں ہوگا ان کو فاسقین یہ جو جہاد میں منکر ہے اور میں لڑنے کے فاسق. اس لیے سبق پڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا مولانا صاحب ادھر اس بننے سے خانقاہ میں بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا اور تبلیغ میں جانے سے کچھ نہیں ہوگا. جہاد نہیں کر سکتے جہاد کا جذبہ بھی نہیں ہے تو یہودی ہو کر کے مرو یا نصرانی ہو کر کے مرو. یہ میرے نبی فرمائے یا جہاد مجاہدین جہاد جاؤ یا مجاہدین کی سپورٹ کرو کم از کم ورنہ یہودی ہو کر کے مرو یا نصرانی ہو کر کے مرو. یہ میرے نبی نے بتایا.
یملک الا نفسی، میں مالک نہیں ہوں مگر اپنے بھائی کا، اپنی ذات کا ولا ہی اپنے بھائی کا۔ اذا كان له كذلك، جب صورت حال یہ ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین، اے اللہ ہمارے درمیان میں اور یہ جہاد کے منکر جو لوگ ہیں ان کے درمیان میں آپ ایک علیحدگی کر لیں۔ علیحدگی کا کیا مطلب؟ ہمیں وہ دے دیں جس کے ہم مستحق ہیں، ان کو وہ دے دیں جس کے وہ مستحق ہیں۔ ہم مجاہد ہم پر انعام کر دیں اور یہ غیر مجاہد ان کو عذاب کر دیں۔ یہ ففرق بیننا فاحكم لنا ما نستحق به واحكم لهم بما يستحقون، اور ان کے لیے وہی فیصلہ کر دیں جسے وہ مستحق ہیں۔ آیا سمجھ؟ قال اللہ نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا اذا كان الامر كذلك، جب صورت حال یہ ایمان یا ماندنی فإن المقدسة ارض مقدسہ محرمۃ علیہ ابدا، ارض مقدسہ ان پر حرام ہے ہمیشہ کے لیے، یدیون فی الارض میدان دین کے اندر یہ حیران کریں گے 40 سنہ 40 سال 40 سنہ محرمۃ کے ساتھ تعلق لیجیے، صحیح قول یہ کہ یہ ظرف ہے یدیون کے لیے، خوب خیال کرنے کا میرے ساتھ۔ اس لیے جو اصل ارادہ وہ قرآن کی تفسیر سے واقف ہے وہ یہی کہ 40 سنہ یہ ظرف ہے یتیموں کے لیے، 40 سال یہ بجائے تین حیران اور ان کے نسل ختم ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہی انتقال ہو گیا، ہارون علیہ السلام کا یہی انتقال۔ اس کے بعد حضرت یوشع اور حضرت کالب جن کو نبوت مل گئی علیہ السلام، انہوں نے کچھ جز بھی الہ کے آزاد کر دیے، پھر ان کو جھوٹے پڑ گئے 300 سال تک، جو میں نے آپ سے متعلق کیا 300 سال کے بعد پھر حضرت سموئیل علیہ السلام جو قاضی تھے وہ نبی بنا، اس کو انہوں نے کہا 300 سال سے ذلیل ہو گئے، اب تو کچھ ہمارا کوئی کمانڈر ہو، ہمارا امیر ہو، ہم جہاد کریں گے۔ تو نبی نے دعا کی، اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کمانڈر بنا دیا۔ یاد ہوگا میں نے پوری تاریخ آپ کو بتائی، دوسرے بارے میں اخیر اور پہنا یہ زمین ان پر حرام ہے، یہ غربت تکمیلی ہے۔ آپ پر کوئی چیز حرام ہے، آپ تو مکلف ہے، جنات پر حرام ہے، جنات مکلف ہے، زمین پر حرام ہے کا کیا مطلب ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ پر کوئی چیز حرام ہے تو آپ پر مکلف ہے، حلال ہے مکلف ہے، واجب ہے، فرض ہے، جنات مکلف ہے، لیکن زمین پر کیا چیز حرام ہے؟ زمین تو مکلف ہی نہیں ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں حرمت تکوینی، یہ حرمت تکوینی ہے۔ جیسے علماء کرام آپ نے پڑھا ہوگا وحرمنا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام قرار دیا نبی کے جسم کو نہیں کھائے، یہ حرمت تکوینی ہے۔ سمجھتا ہے؟ وحرمنا علیہ المنازع، موسیٰ علیہ السلام پر ہم نے دودھ پلانے والی عورتوں کے دودھ کو حرام کرا، اور موسیٰ علیہ السلام معصوم بچہ ہے، اس پر کیا حرام ہے؟ یہ حرمت تکوینی ہے، یعنی چنانچہ دراصل میں یوں یہ حرمت تکوینی ہے، حرمت تشریعی نہیں ہے۔ ایک مولوی صاحب کو مجھے غریب کو ذلیل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اس سے میں پوچھ رہا ہوں یہ حرمت کون سی ہے؟ مولوی صاحب کو بخاری میں ملا نہیں، بخاری پڑھا تھا، سمجھتا ہے؟ اور آپ کو تو بات سمجھ میں آ گئی ہے، یہ حرمت تکوینی ہے۔ اور 40 سارا ہمارے مفکر اسلام کو جو شبہ ہے وہ 40 سال تک حرام، اس کے بعد زمین الاٹ ہو گئی ہے، یہ زمین کوئی الاٹ نہیں، اس کی شرائط ہوئی ہے، لئن اقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسل وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، اس کے شرائط ہوئی ہے۔ اور پھر اس کو حضرت خالد بن ولید کو حضرت عمر نے بھیجا اپنے دور اقتدار میں، 4-5 مہینے اور ان میں گھیر میں لے لیا، فتح نہیں کر سکے اس کو بنی اسرائیل سے، پھر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو بھیجا، پھر یہ زمین فتح ہوگی، سمجھے؟
فتح ہونے کے بعد یہ قائم ہے کہ جو علاقے فتح ہو جاتے ہیں، جو علاقے فتح ہو جاتے ہیں وہ مجاہدین کی جانب بلاد مفتوح علیہا، جن علاقوں کا فتح ہو جاتا ہے وہ مجاہدین کے ہوتے ہیں، یہ ہماری ہے۔ اس کے بعد کس زمانے میں کس حکومت نے ہم سے لے کر بنی اسرائیل کو دیے؟ آپ بات سمجھ نہیں سمجھے؟ حضرت عمر کے دور میں 5-6 مہینے اس کا محاصرہ ہوا، خالد بن ولید رہے، ان کی تھوڑی سی شکایت ہوگی، کچھ ساتھی سے انبن ہو گیا، پھر ابو عبیدہ بن جراح کو حضرت نے بھیجا، اس کو فتح کیا۔ جیسے کہ خیبر میں ہم نے کئی زمانہ یہودیوں کو برقرار رکھا، یہودیوں کو اس لیے برقرار رکھا، حضرت نے فرمایا، حضرت عمر نے جو کرمکم ما اقرکم اللہ، بلکہ نبی نے فرمایا جب تک اللہ چاہے گا ہم آپ کو برقرار رکھیں گے، یہ علاقہ ہمارا ہے، اور جب چاہے گا تو آپ کو یہاں سے ذلیل کر کے نکالیں گے، اب یہ علاقہ ہمارے، تم کھجوروں کو آباد کرو، زمینوں کو آباد کرو، تمہاری مزدوری کے باقی سب ہمارا ہے۔ یہی حال ہے، فلسطین کی زمین بھی ہمارے لیے سب کو سبحان اللہ، اسرائیل کی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اذا كان كذلك اللہ نے فرمایا کہ جب سورج جہاں گئی اللہ نے فرمایا کہ تم تصویر کر بھی اگر آپ اسے زمین محسوس کریں تو فإن الأرض المقدسة محرمة عليكم، زمین پر حرام ہے، یتیمون فی الأرض، اس میں گھومنے بھی پھریں گے 40 سنة 40 سال، یہ نسل بھی ختم ہو جائے گی، کوئی 40 سال کا کرتے 20 سال کا، اب 40 سال کے بعد ختم ہو جائے گی۔ بڑا تنسالہ قوم فاسقین، میرے پیارے فاسق لوگوں پر کبھی بھی افسوس نہ کرو۔ اذا سول امر عندنا، اگر یہ دشوار ہے آپ کے لیے، یہ عمر اس قسم کا عذاب ہو گیا، بڑا تنسالہ قوم فاسقین، یہ فاسق ہے، فاسق پر کبھی بھی ترس نہ کھاتے۔ اس کے بعد بتلا رہے نبأ من آدم بالحق اتقوا الله ميثاقه اذكروا نعمة الله يا بني اتقوا الله۔ آدم علیہ السلام میں یہ ہوتا تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ آدم علیہ السلام کے 2 بچے پیدا ہوئے، بچے اور بچی جڑوے، ہماری ماں نے جنم دیتی تھی جڑوے، یہ جڑووں کا آپس میں نکاح نہیں کراتے تھے، بلکہ اگلے مرتبہ پھر بچہ اور بچی پیدا ہوئی تو پھر اس دفعہ کا جو لڑکا ہے اگلے والی لڑکی کے ساتھ اور اگلے والا لڑکا پچھلے سال والی اللہ پر پچھلے مرتبہ والی لڑکی کے ساتھ اس طرح نکاح ہوتا ہے۔ اب اس پر لڑ پڑے حابیل اور قابیل، آپ دیکھو گے کیسا خوبصورت ہے، اس پر حابیل اور قابیل لڑ پڑے، حابیل نے کہا کہ میری ہے، قابیل نے کہا کہ میری ہے، چلو قربانی کرتے ہیں، جس کی قربانی کا طریقہ قبولیت کا ہوتا تھا، آسمان سے آنا اس کو کھا جاتے ہیں۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قبول نہیں ہو گئی، تو قابیل سے رہا نہ گیا، اس لیے مسلم لیگ کا آتا تھا، اسے قتل کر کے حضرت حابیل قابیل کو قتل ہے اور کیا ہے؟ قابیل قتل ہے، اس لیے عمران خان کی جتنی قابل ہے وہ سارے کاف والے ہیں، جتنے قابل ہیں وہ قابل کیا ہے؟ وہ کاف والے۔ یہ غریب لوگ کچھ کرنا چاہ بھی رہا ہے تو اس طرح بے بس ہے جیسے میں اپنے مدرسے میں بے بس ہوں، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیسے وزیر اعظم، مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں کیسا ہوتا ہوں، تو میرے کو میری زبانیں کی اس لیے عمران خان کا اس دنیا میں کوئی نہیں سوائے موجود تھی، میں پٹ گئی تھا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آیا نہیں ہے؟ رب سمجھ آیا نہیں ہے؟ اتقوا اللہ سبحانہ مت مانے نبأ من آدم بالحق، آدم علیہ السلام کی 2 بیٹوں کی خبر سچ طریقے سے اللہ تعالیٰ ٹھیک طریقے سے ان کے سامنے پیش کر دو، اس کاروا یہ اللہ تعالیٰ کے نظر سے اس سے بنے گا، اس کے لیے ضرورت بنے گا یا بدل بنے گا، اس کاروا قربان جب انہوں نے قربان جن سے دونوں کی قربانی کو شامل ہے، سمجھ رہی ہے؟ حالانکہ آپ کہیں گے
قربان ہے، قربان کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عید کا نام قربان ہے. جب انہوں نے نیاز پیش کی دونوں نے فَتَقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا حابیل کا قبول ہو گیا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قابیل کا قبول ہوا. قابیل نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ بخدا واللہ لَأَقْتُلَنَّكَ میں آپ کو قتل کروں گا. حابیل نے کہا إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. اللہ تعالیٰ قربانی کو قبول کرتا متقین سے. تو متقی نہیں ہے، اس میں میرا قصور کیا ہے؟ تیرے اندر تقویٰ نہیں ہے، تیرا قبول نہیں ہوں گے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ واللہ نہیں مسئلہ ہی دے گا میرا قریب تقویٰ خدا کی قسم اگر تم ہاتھ بڑھا دے گا میرے گھر ادھر تمہیں تو مجھے قتل کرنا چاہے گا. یہ ہو گیا اللہ پندرہ کر قسم تو مارا بما سکتے یہ جواب قسم ہے اور دالا جواب شرط بھی ہے. مارا بما سکتے یدی ہے نہیں کر میں اپنے ہاتھ کو تیرے طرف لمبا نہیں کروں گا یک تو تاکہ آپ کو قتل کروں. میں یہ نہیں کر سکتا. انی اخاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں ربنا رب کائنات کی پرورش کرنے والے اور سنبھالنے والا. انی اريد بھائی جان میں چاہتا ہوں کہ اللہ تقول بھی اس کی وجہ کا آپ میرا گناہ اور اپنا گناہ میرے قتل کا گناہ اور اپنا گناہ لے کر کے اللہ کی طرف نہ لوٹے. میں اس کو پسند نہیں کرتا. انی اريد اللہ تقول یہاں پر لا معذور ہے جیسے بین اللہ انتظر. ورنہ ایک مسلمان نبی کا بیٹا یہ نہیں چاہتا کہ میرے قتل کا گناہ تجھ پہ ہو، تیرے قتل کا گناہ تیرے بدماشی کا تجھ پر ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تو جہنم میں چلا جا. نہیں، کوئی مسلمان اس بات کو پسند نہیں کرتا. آپ کو میری فریاد سمجھ میں آئی ہے؟ انی اريد میں چاہ رہا ہوں اللہ تقول بھی اس میں کہ آپ میرا گناہ قتل کا اور اپنے گناہوں کو لے کر کے آپ نہ لوٹیں اللہ کے سامنے اور پورا میرا ساتھ ڈال کے آپ بن جائے. میں اس کو پسند نہیں کرتا. اور جہنم تو ظالمی کا بدلہ کا جزا و ظالمی جہنم میں جانا یہ ظالمی کا بدلہ اس کی سزا ہے. میں اس کو پسند نہیں کرتا. ایک یہ کہ انی اريد تو اللہ تقول اس کی میں اس کی کرتا. دوسرا ہے انی اريد انتفاع مضافہ نکالیں گے انتفاع ان تقول اس کی میں اس کی کرتا. میں میرے گناہ اور اپنے گناہ کو لے کر اللہ کے سامنے آ جائے اس کے انتفاع کو اس کے نفی کو میں چاہتا ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اب اشکال ختم ہو گیا لیکن پتھر بات نفس ہو قابل کے نفس نے اس کو خوبصورت کر دیا. بھائی کے قتل کو سزا فقط وہ بھائی کو قتل کر دیا. خاص طور میں خاصری ہے وہ خسارہ والا ہو گیا. اللہ کو بڑا کرے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی خسارہ والا ہو گیا. اس کے بعد بھائی کو لاش کو لے کر کے بھائی کی لاش کو لے کر کے قتل میں ڈھونڈتا پھرتا تھا کہ کیا کروں اس کو. سب سے پہلا انسان قتل ہی کیا کروں اس کو. اچانک دیکھا کہ کوا ہے کئی دن کے بعد دیکھا کوا وہ زمین کو کھولید رہا ہے. ایک کبے دوسرے کبے کو دفن کر رہا ہے یا کوئی اور چیز کوا جو ہے وہاں پر چھپا رہا تھا. کوا بڑا تیز ہوتا ہے بڑا ہوتا دیکھا ہوگا. اب اللہ کو بڑا کرے کبے کو دیکھا تو پھر یہ اس کو سن لیا. میں اس کبے سے سمجھ میں اور علم میں کم ہوں جو اپنے آپ کو بڑا کرے. ہم جس کو زمین میں دفن کر رہا ہوں میں بھائی کو دفن نہ کروں تو سب سے پہلے قبر کھودنے کا طریقہ حضرت اقدس مولانا کوا صاحب نے بتایا. بولو سب سے پہلے دفن کرنے کا طریقہ کس نے بتایا؟ مسٹر کوا صاحب. بڑے تیز ہو گیا. آپ نے دیکھا ہوگا اتنے تیز ہے تو سمجھ نہیں کہ بڑے تیز ہو گئے. آپ پتھر کے لیے نیچے جائیں گے وہ پہلے سے ہوتا ہے. آپ نیچے ہاتھ ڈالیں گے کہ پتھر لے وہ پہلے سے ہوتا ہے. اپنے بچے سے پوچھا کہ کیا کرو گے اگر کوئی پتھر لے جائے. کہا باجی میں تو پہلے اڑوں گا وہ پتھر لیکن مجھے یہ بتاؤ اگر پتھر پہلے سے ہاتھ کر وہ کیا پھر کیا کریں گے؟ آپ اڑیں گے تو وہ اوپر مار دے گا. تو کہا بیٹا تو مجھ سے بڑا سمجھتا ہے. اور مولوی صاحب کی روٹی جمعے کو اس نے اٹھائی
اللہ پاک نے فوراً بھیجا اس کو کمرے میں جب حاصل فلام کی صفت غلام کے لیے اور جب حاصل فلام نے زمین کو کھلے رہا تھا تاکہ دکھا دے اس کو کابل کو دکھا دے کہ بیماری سے رکھی اپنے بھائی کی لاش کو کس طریقے سے وہ چھپائے کہ باہر لانے کا بیماری سے سوتائی کو ہوئی آج جب دیکھا حضرت اس نے جب دیکھا کابل نے کہا یا بھائی رکھا یا رکھی جاؤگا بھائی رکھیا بھائی رکھیا غلام کا لینے کرتے مجھے بھی ہے ادو کے لیے اے میری ہلاکت میں اے میری ہلاکت افسوس آج تو نکون مثل هذا الغراب کیا میں آج ہوں اس بات سے اس کا میں جتنا بھی نہیں بولا سمجھ میں اور علم میں اللہ کی سوتا ہے کہ اپنے بھائی کی لاش میں چھپا سکوں راستہ میں اللہ کی ہے اپنے اس عمل پر کہ اس نے پیٹ پر اٹھایا تھا پیٹھ پر اٹھایا تھا پھر عمل ہی اپنے اس عمل پر اللہ تمہارا اٹھانے پر لیکن یہ نادم ہو گیا من اجل ذلك كتبنا من اجل ذلك اسی مذکورہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے مذکورہ وجہ سے کہ ظلم لوگ نہ کسی کو قتل کرے جیسے کہ قابل نے حابیل کو قتل کیا اس ظلم کی وجہ سے قتل نہ آنا بنی اسرائیل ہم نے بنی اسرائیل پر اس بات کو لکھ دیا کہ اللہ ذریعہ شان من قتل نفسا بغیر قتل نفس جو کسی کو قتل کرے گا بغیر کسی قتل کے اور فساد میں ڈلا دے یا زمین میں کوئی فساد کر بھی نہیں رہا پھر بھی ہم کسی کو نہ قتل کر رہے فکرنا قتل اللہ سے جميعا وہ یا تو اس نے سب کو جمع قتل کر دیا اگر کوئی کسی ایک بندے کو نہ قتل کرتا ہے وہ یا تو اس نے پوری دنیا کو قتل کر دیا ومن احیا النفس اور وہ کسی ایک نفس کو زندہ رکھتا ہے فکرنا احیا الناس جميعا وہ یا تو اس نے سب کو زندہ رکھا اب آپ یہ بتاؤ جب میں ایک آدمی کو نہ قتل کرتا ہوں وہ یا کہ میں نے پوری دنیا کو قتل کر دیا پوری دنیا کا گناہ مجھ پر آ گیا اب اسی بات میں دوسرے کو قتل کرو تیسرے کو قتل گناہ تو تم کرو گے کوئی پرواہ نہیں کس کو سمجھ آ گیا بولو ایک آدمی کسی کو نہ قتل کرتا ہے تو وہ اس نے پوری دنیا کو قتل کر لیا اور زندہ رکھتا ہے آپ کھینچ لیتا تو وہ یہ پوری دنیا کو اس نے زندہ رکھا اور اگر ایک قتل کوئی نہ کرتا ہے اس پر گناہ تو ہوگا پوری دنیا سے قتل کر اب دوسری تیسری چوتھی پانچویں ہزار کروڑ لاکھ کتنے قتل کرے وہ تو اسے پوری دنیا کا گناہ اس پر آ گیا ایک قتل سے پوری دنیا میں قتل کا گناہ اس پر کس طرح ہے آپ کو سمجھیں گے آپ سب لوگ پڑھیں جواب اس کا یہ اس شخص کے بارے میں یہ بندہ ہے اس کا کوئی وارث نہیں اس کو اگر کسی نے قتل کر دیا تو میں کس کا وارث آپ بھی وارث آپ بھی وارث آپ بھی وارث ہر مسلمان اس کا وارث ہے وہ یا کس نے ہم سب کے بندے کو کر دیا بولو یہ اس شخص کے بارے میں جس کا کوئی وارث نہ ہو جس کا کوئی وارث نہ ہو تو پوری امت کا ہر فرد اس کا وارث ہے سارے لوگوں کو اس نے قتل کیا سب کو ستایا اس نے ہر بندے اس کا وارث ہے سب کو قتل کیا پر سب کو ستایا اس نے اب ہر بندہ حق رکھتا ہے اسے بدلہ لینے کا دیکھیے دوسرا مسئلہ کبھی فرد واحد ہوتا ہے لیکن پوری دنیا جیسے کہ ابراہیم ایک ہے لیکن ابراہیم پوری امت ہے ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ بولو ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ آج بڑے افراد یعنی امام عادل اس کو اگر کسی نے قتل کر دیا بڑے آدمی کو وہ گویا کہ پوری دنیا کو سکتا جیسے فرض کرو ایک بڑے آدمی کو قتل کر دیا ابراہیم پوری امت ہے ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ اور ابراہیم کو امت کیوں کہا یہ حافظ ہے یہ قاری ہے یہ صرف مفتی ہے یہ صرف قاری ہے یہ صرف مناظر ہے یہ صرف صرفی ہے یہ صرف نانی ہے یہ صرف بلیغ ہے یہ صرف فلسفی ہے یہ صرف مفسر ہے یہ صرف محدث ہے یہ صرف صوفی ہے یہ صرف متکلم ہے جیسے ہر بندے کی خوبیاں الگ 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 ساری خوبیاں ابراہیم ہے بڑے ابراہیم پورے انجمن میں
سے کوئی پتہ نہیں، حدیث میں ماہر ہے، تفسیر سے پتہ نہیں، تفسیر میں ماہر ہے، حدیث سے فارغ ہے، سمجھے؟ اور اگر یہ قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا آتا مدرس سے مناظرہ نہیں کر سکتا، بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کے اندر ساری چھوٹیاں ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ علیہ وسلم تشبیہ کتنے بڑے حافظ قرآن نہیں تھے، کتنے بڑے آدمی، تو کتنی بڑی کمی ہے کہ حافظ قرآن نہ ہو، سمجھتا یہ ساری چیزیں کسی کو بہت خوشی ہے۔ ویسا اللہ مشتن کرے ان یجمع العالم فی واحد، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ ساری خوبیاں کسی میں جمع کرے، سمجھتا ہے؟ تو اس سے مراد ایسا عالم اور ایسا امام عادل جو سب کی امیدیں اس سے وابستہ، اس کو اگر کسی نے قتل کر دیا تو وہ یہ کہ پوری دنیا کو قتل کر دیا۔ ارے ہو سب دیا گیا، ارے چھوٹا ہو سب دیا گیا۔ تیسری بات ہے، جس نے کسی کو نہا قتل کر دیا، قتل کی بنیاد ڈالی، جیسے قابل نے بولا اب جتنے قیامت تک قتل ہوں گے، پوری دنیا قتل ہوتی رہے گی قیامت تک، ان سب کا گناہ اس پر ہوگا، اس لیے من سن سنت حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها ومن سن سنت سیئۃ فلہ وزرها وعلیہ وزرها ووزر من عمل بها۔ پوری سنت کی بنیاد قتل کی اس نے ڈالی، یعنی قیامت تک جتنے قتل ہوں گے سب کی گناہ قابل پر ہوگا، گویا کہ اس نے پوری دنیا کو قتل کر دیا۔ ایک ہی وجہ ومن آیا مكان الله مسجدا لقد جاءكم رسولنا بالبينات، ہمارے نبی بخدا لے کر آئے کے پاس احکام شرعی، بینات سے احکام شرعی، ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون، پھر بھی کثیرا قائلین منهم، ان میں سے بہت سے لوگ لمسرفون، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے، فی ارض اللہ کی زمین میں، بعد ذلك ان سب کے بعد، سمجھے یہ بعد ذلك اور پھر دو لمسرفون کے ساتھ ہماری ہوگا۔ اب چونکہ بات قتل کی آ گئی، اس لیے کتا اور کری کی بات آ رہی ہے، قتل کی بات آ گئی، اس لیے کتا اور کری جو ڈاکو ہوتے راستے پر لوگوں کی رہزنی کرتے، ارے بات سمجھ آیا نہیں ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور رسول سے لڑتے ہیں، اللہ اور رسول سے کون لڑے گا؟ یحاربون کما یحاربون اللہ ورسولہ، یحاربون کما یحاربون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، ان سے لڑتے، ان کی جزا، یہ جزا ہو گیا مبتدا، الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یہ الذین کے سلا الذین مضاف جزا کی جزا مبتدا، اور ویسعون فی الارض فسادا، اور یہ کہ وہ دوڑ لگاتے زمین فساد کی کوشش کرتے ہیں، یہ یحاربون پر کرتے ہیں، یہ پورا ہو گیا مبتدا، خبر اس کی ہے کہ ان کو قتل کیا جائے گا، اگر لوگوں کو قتل کیا پھر وہ قتل کیا، اور مسلموں جب سوری پہ کو رکھا جائے کہ اس وقت جب مار بھی لیا لوگوں کو قتل کیا تو ان کو قتل بھی کریں گے، سوری پہ لٹکا دیں جیسے اور تو پتہ ہے کہ ایمان کے لوگوں کے خلاف، یعنی ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالفت ہے ایک دوسرے کے خلاف، دائیں ہاتھ بائیں پاؤں کاٹیں گے اس کے خلاف، کہ اس وقت جب کہ صرف مار لیا اور ان کو لٹکا دے یا زمین سے ان کو جلا وطن کر دیا جائے گا، قید میں رکھا جائے گا، یہ چھوٹی صورت اس وقت جب کہ لوگوں کو ڈرایا اسے خوف زدہ کر دیا لوگوں کو، ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ مذکورہ سکھائی اس لیے، یہ مذکورہ لہم خزی فی الدنیا، انہی کے لیے آپ کو بتا کر رسوائی دنیا میں اور آخر میں ذالک مقتضا بنے گا خزی فی الدنیا اور آخر میں اس کی خبر لہم کہاں بنے گا خزی سے، اور لہم فی الآخرۃ، انہی کے لیے آخرت کے اندر عذاب عظیم سنگین قسم کا عذاب ہے، الا الذین تابوا من القتل، آج جو لوگ یا من السرقۃ چوری سے توبہ کرے، من قبل ان تفضوا علیہم، اس سے پہلے کہ آپ ان پر قدرت پائے، اگر چور تھے لیکن آپ کو پکڑ نہیں سکے، انہوں نے خود آ کر کے تسلیم کر دیا، اپنے آپ کو حوالہ کر دیا، توبہ کر دیا، الا الذین تابوا، آپ بولو کہ جنہوں نے توبہ کر دیا چوری سے اور قتل سے، من قبل ان تفضوا علیہم، اس سے پہلے کہ آپ ان پر قدرت پائے، تو یہ اللہ کو لفاظ آئے ہیں، کیا لگو ان اللہ غفور رحیم، تو جان لو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کو بخش دے گا اور اللہ مہربان ہے، اور ان سلام کو جمع کر
سکتا ہے. اگر کسی نے قتل کیا ہے تو اس کو قتل بھی کریں اور سولی پہ بھی لٹکائیں اور مقدر اور مسلط ان دونوں کو اللہ تعالیٰ تجاوز بھی کر سکتے ہیں. کسی اس اور کو بات کو جواب کے معنی میں دیا. کسی کو میں نے بیان کیا کہ صدر صاحب کے خلاف تو حکومت کے ساتھ لوگوں نے مجھے وارننگ دی کیا میں کیوں کریں. میں نے کہا قرآن کسی کو علاج کر بچوں اگر چور خود توبہ کرے اور حکومت کو پکڑ کر سکے اور حکومت کو معاف کر دیتے. جب انہوں نے توبہ کر کے چھوڑ دیا اس کے بعد اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے جڑے گا. ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور تقوی رہے وسیلت اور اللہ کا قرب حاصل کرو. اللہ کی وسیلت قرب والا ذریعہ حاصل کرو. اللہ کا قرب اور وسیلت ما يتقرب به الى الله. وسیلت وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرو. وجہ فی سبیل اور اللہ کے دشمنوں سے لڑو. اللہ کے راستے نہ یقیناً آپ کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن یہ چیزیں وسیلہ اور اسی طریقے کا جہاد ان کے لیے نفع جو مومن ہو. کافر کے مومن کی نجات ہوگی, کافر کی کمی ہوگی. ان الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا لو سبق ان لهم ما سبق فی الارض جميعا فرض کر لو کچھ زمین میں وہ سارا کا سارا وہ رشتہ اللہ اور جو زمین کے برابر ان خزانوں کے برابر اتنا اور لیفتدوا بھی تاکہ اس کو اللہ تعالیٰ کہیے کہ لو سبق ان لهم ما فی الارض جميعا. ارے ما فی الارض و مثل اللہ یہ اللہ کا اسم ہے اور لهم صاحب کا خبر مقدم ہے اور لیفتدوا اسی ثابتوں کے ساتھ متعلق ہے. لیفتدوا بھی تاکہ اس کو فدیہ میں دے دے وہ من عذاب یوم القیامت. قیامت کے عذاب کے بدلے میں یہ بھی بدلی ہے. قیامت کے عذاب کے بدلے میں اس کو فدیہ میں دے دے اپنی جان چھڑا دے تب ایمان فکر میں اسے قبول نہیں ہوگا. کیوں؟ کافر ہے اور اس میں تقویٰ نہیں ہے اور اعمال کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ تقویٰ ہو اور تقویٰ اس میں ہے. ارے سب کہہ لیا بڑا عذاب نہیں انہیں کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے جو درد میں کو مبتلا کر دے. مولانا سمجھے یہ حالانکہ دو چیزیں ما فی الارض اور مثل اللہ. اگر کسی کو زمین کے سارے خزانے مل جائے اور ان کے برابر اتنا اور بھی مل جائے لیفتدوا بہما. بہما نہیں کہہ رہے بلکہ بھی کہہ رہا. اس کی وجہ یہ بھی یہ ظاہر کا بھی جگہ پر ہے. لیفتدوا بظاہر کا اور ظاہر کا تزکیہ اور مفرد سب میں استعمال ہونا. میں پہلے کہہ رہا ہوں پڑھا چکا ہوں. اب میں نے ذالک وفعلوا ما تؤمرون میں عرض کیا. اس لیے بھیما کہنے کی ضرورت نہیں. جو لوگ کفر کرتے ہیں لو سبق ان لهم اب یہ شرط جلال کا پورا ہی مکے میں خبر بنے گا. لو سبق ان لهم فرض کرو ان لهم ما سبق فی الارض جميعا ومثل الله. زمین میں جو کچھ ہے اس کے برابر خزانے کائن لهم یا کائنان لهم اس کے لیے دونوں چیزیں ہوں. لیفتدوا بھی جن کو ان میں سے ہر ایک کو فدیہ بھی دے دے عوض میں دے دے من عذاب یوم القیامت. قیامت کے دن کے عذاب کے بدلے میں یہ لوگ کا جواب شرط جزا مل کر کے دونوں یہ اللہ کو بتا کر کے کیا ہے یہ خبر بنے گی ان کے لیے بڑا عذاب کریم اور ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب. یرید منایا ہو کیا مسئلہ وسیلہ کا ہے سمجھے. آپ سے جو پہلے عرض کر چکا ہوں یہ سورہ فاتحہ میں نے تین چیزیں آپ کو بتایا. وسیلہ ثبات الفاضلہ الحیہ جو زندہ ہے جو علماء اور جو بزرگان دین ان کی وسیلت کی جاتی ہے. ایک دوسرا وسیلہ اعمال صالحہ خالق بھرا ہوا اس کی خدائی اگر آپ کو نماز بنا جاؤ اس پر سب کا اتفاق ہے اپنے اعمال صالحہ کی وسیلہ کی جاتی ہے. تیسرا وسیلہ ثبات الفاضلہ المیتہ جو بزرگ مر گئے ان کو وسیلے میں پیش کرنا. ہمارے علماء دیوبند صوفیہ طبقہ زیادہ تر اس کی اجازت دیتے ہیں. باقی دوسرے حضرات سلفی حضرات اور حنبلی حضرات یہ سارے کے سارے
سمجھے؟ تجبیر بھی منع کرتی ہے. میں نے آپ کو ایک آسان طریقہ بتایا، آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا جو میں نے آپ کو بتایا. وہ یہ کہ اللہ مجھے اشرف علی کے وسیلے سے میری نجات فرما دے، نارد علی کے وسیلے سے میری نجات فرما دے. میں تمام میرے سے محبت رکھ رہا ہوں، اور محبت میرا اپنا فعل ہے، میرا عمل ہے. اس کا نتیجہ یہ میرے عمل کے ذریعے سے مجھے بخش دے. واقعہ یہ تعمیر آپ کو کس لیے نہیں بتائی؟ سمجھ نہیں آتی اس کو کیوں مسئلہ دیکھیے. دوسرا اللہ نے بھی ایسا بھی بہار کے تھوڑا نہیں، وہ بھی جائے تھوڑا نہیں. تو آپ نے پڑھا ہے سنس کے آخر میں وہ کوئی ہم بہار کے تھوڑا نہیں، اور وہ کہا کہ آپ کوئی ہم کوئی تحریر نہیں ہوتا ہے. وہ کوئی ہم بہار کے تھوڑا نہیں، وہ کوئی تحریر نہیں ہوتا. لیکن اس کو اگر آپ کہتے ہیں ایک حق کا مانا ہوتا ہے باوجہ بہار ہے، اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے. دوسرا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بہار کے دوران مجاہد ہوگا اللہ کے اس کا مقام اور جو مرتبہ ہے، اس مقام اور مرتبہ کا واسطہ دے کر کے میں اسے عقیدت رکھ رہا ہوں. اس عقیدت کے نتیجے میں مجھے مشہور اس کی اجازت ہے. لیکن پہلے والے زمانے فاضلہ زندہ آئیے بالاتفاق جائز ہے، ہمارے سارے بالاتفاق جائز ہے. مجھے کیا بولی لگی ہے کہ دونوں کو نہیں لے رہے، تیسرے پر آ رہا. تیسرے کی جواز کی صورت میں نے آپ کو بتایا، میں نے جائز کر کے آپ کو دکھایا. تو آپ کو یہ تعبیر کہیں نہیں کیا تو مجھے بتا دیں. میں نے جائز کر کے آپ کو بتا دیا، لیکن چونکہ میں نے لڑا اڑا تعبیر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ پہلے والے دونوں بے اتفاق جائز ہے. تو آپ کو کیا بولی لگی ہے، خارش کیوں پڑی ہے کہ جو تیسرے میں امت کو بتا رہے ہیں؟ عرب لوگ اس تیسرے کو نہیں مانتے، یہ سلفی ہے، یہ غیر یہ اہل حدیث ہے، اجمیری اس کو نہیں مانتا. تو کیا دیوبندیت کا مدار یہ صرف تیسری قسم ہے؟ معقول متفق علیہ اس پر تو عمل کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تم پڑھنے درجے کا بغیر انسان ہو گئے. اس لیے آدمی بحث کرے، کسی ضروری چیز کی بحث کرے، ان چیزوں کو تم اپنے صلاحیت کیوں خرچ کرتے؟ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس کو سمجھا کرا یہ چاہتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے نکلنا چاہیے، اور اسے یقینی مان یہاں بڑا عذاب ممکن، اور انہیں کے ہمیشہ والا عذاب ہوگا. یہ ہو گیا سرکت کو بیان کر دیا. لاکھوں اور قطع قریب میں نے آپ کو بتا دیا دہشت گرد کی تعریف کی ہے. دہشت گرد بھی اسی کو کہتے مولانا. سرد قرآن کو بیان کرنے کے بعد اب سرد شعرا ہے. وسائل کو چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت چونکہ مرد زیادہ دلیر ہوتا ہے اس لیے وہ مقدم ہے، اور اسرائیل کا جو چوری کرنے والی عورت ہے وہ بھی چند سال سے شروع کے پہلے نہیں کرتی تھی، آپ کی فیصلے شروع ہو گیا. مردوں کو دیکھا تو پھر اب انہوں نے شروع کر دیا، ورنہ عورتیں چوری نہیں کرتی، ان کا دلیر نہیں ہوتی. دلیر ہوتا ہے، قرآن نے اس کو مقدم کر دیا چوری میں. اور زنا کے اندر عورت پہلے مرد بعد میں. ازالیت وزانی زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد وجدن کل واحد منہما تجلد، ہر ایک کو 100 کوڑے لگا. چوری میں مرد پہلے عورت بعد میں، زنا میں عورت پہلے مرد بعد میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ ہمارے بلوچی میں کہتے ہیں بکری جب تک اپنے دودھ کو اس طرح خود خوش ہوتی ہے، عورت جب تک اللہ کو بڑا کریے کہ راضی نہ ہو زنا نہیں ہوگا. تعلیم دونوں ہم سے ہوتی ہے. یہ دائیں ہزار تک پر ہے، وجہ کیسے وجہ یہ کیسے وجہ یہ بھی دوسرا ساتھ نہیں دے رہا کیسے وجہ؟ اور اگر یہ وجہ کہ تو نہیں ملے، اور اگر دونوں دور ہو تو تب بھی نہیں ملے گی، اور دونوں ملے تو تب ملے گی. مرد اور عورت دونوں کا فرق ہو، تعلیم نہیں ملے گی الگ الگ. چوری
پڑھا کہ مبتدا شرط کے معنی کو منتظم ہے الذي يسرق التي تسرق، تو اس وجہ سے خبر پر داخل کر دیا، یہ بمنزل جزا اور خبر ہے۔ چوری کرنے والا اور چوری کرنے والی عورت وقت و ایدیہما، ان کے ہاتھوں کو کاٹو، یعنی اس میں قوت ہوتی پکڑا جاتا ہے، اس کو یہاں سے کاٹیں گے، رسوخ سے اور گٹے سے کاٹیں گے۔ باقی شیعوں کے ہاتھ یہ 4 انگلیاں کاٹیں گے، یہ بچیں گے، یہ بولی سکتے گی مجھے اچھا ہے سمجھ میں نہیں ہے۔ شیعوں کیا یہ 4 انگلیاں کاٹتی، اس کو چھوڑ دیتے، یہ خمینی کو کھانا ہے جبکہ عرب میں شرط یہ ہے، اس میں قوت ہے، یہ پوری آپ اس کو یہاں سے کاٹیں سارے کو مسئلہ وقت و ایدیہما، دونوں کے اندر کمانا کے ہاتھ کو کاٹو، جزا بما کسبا، یہ مفعول مطلق ہے، جوزو یا جوزیا دونوں کا نام کمانا کے لیے کی مطلب دیا جائے گا، جزا قائم بما کسبا، جو انہوں نے چوری کے بما سرقا، نکالا کی بدل جزا سے، نکال من اللہ، اللہ کی طرف یہ سزا، اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ کی ذات غالب بھی ہے، جو چوری کرے گا اس کو پکڑ بھی سکتا ہے، اور حکیم، اور اللہ تعالیٰ نے قطع ید کا جو حکم دیا اس کی حکمت کو بھی ادا کرتا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمه، جو آدمی چوری کی بات توبہ کرتا ہے، مانے کہ جو چوری کی اس کو واپس کرتا ہے، واسطہ حال اور اپنے آپ کو ٹھیک کر دیتا ہے، فإن الله يتوب عليه، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ کی ذات غفور رحیم۔ الم تعلم، اب اللہ تعالیٰ کی امور علم کو بیان کرتا ہے، ان امور حکومت کو، الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض، آپ کو معلوم نہیں اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی حکومت، یعذب من یشاء، عذاب کو ہر جگہ پر مؤخر کرتے ہیں، یغفر کو مقدم کرتے ہیں۔ قرآن میں اس جگہ پر یعذب کو مقدم کیا چور کو ڈرانے کے لیے، اور پھر چور کی سزا دنیا کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس لیے مقدم کرتے ہیں۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جب ہر چیز پر قادر ہے تو اس پر بھی قادر ہے کہ چور کے ہاتھ کو کٹوا دے۔ مولانا 800 سال ہماری حکومتیں ہوئی، 800 سال اسلامی حکومتیں ہوئی ہیں، 800 سال میں صرف 11 چوریاں ہوئی، سب کو سبحان اللہ۔ پوری دنیا میں کیا ہماری حکومت تھی مسلمانوں کی، 800 سال میں 11 چوریاں، ہر ایک پریوار کا راج اس کے خلاف ثابت ہے۔ کسی بھی تاریخ کی کتاب کو دیکھو اور یہاں 11 چوری نہیں، لازم من یشاء، جس کو عذاب دے دے من یشاء، جس کو بخش دے اللہ والا کل شیء قدیر، یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین، مولانا اب اس کے بعد یہ کہ ان کے حالات کو ذکر کرنا، ان کا اندر بھی نافاق ہے، یہودیوں کی خواص نہیں، اب ان کے حالات بیان ہو رہے ہیں، ان کا اندر بھی نافاق ہے، اسی کو بیان کر رہے یہودی مولانا بس ادھر ہی بس کرو۔ چلو آج کم از کم یہ پارے کے دن ہو گیا آج